بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 12A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس سبق میں ہم سورہ فلق کا ترجمہ سیکھیں گے اور گرامر میں فعل مضارع انشاءاللہ۔ آج کے سبق کے اختتام پر آپ 144 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 31,638 مرتبہ آئے ہیں۔ تعارف کچھ یوں ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو، یہ دونوں قرآن کی آخری دو صورتیں ہیں، ان کو موعظتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی دو صورتیں۔ ہر فرض نماز کے بعد سورہ اخلاص اور موعظتین پڑھنے کا کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور فجر اور مغرب کے بعد تو تین مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے ان دونوں صورتوں کو اور اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ تو یاد رکھیے، انشاءاللہ آج سے ہم ان صورتوں کو پڑھ کر پھونکیں گے اپنے ہاتھوں پر سونے سے پہلے، اور ہم اپنے جسم پر پھیریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ان تین صورتوں کو پڑھیں گے، اور صبح اور مغرب میں تین مرتبہ انشاءاللہ۔ دعا کیجئے انشاءاللہ۔ قل اعوذ برب الفلق، کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، کل کا مطلب کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی۔ دیکھیے یہ جو بی ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے کی، اس کا ترجمہ سے بھی ہے، ساتھ بھی ہے، تو یہ جو ہے بدلتا رہتا ہے معنی کانٹیکسٹ کے حساب سے۔ اور اس کو انشاءاللہ ہم نحو میں دیکھیں گے کہ جب حرف جر جب بھی کسی لفظ کے ساتھ آتا ہے تو وہ اگلے لفظ کو زیر لگا دیتا ہے، یعنی یہ ربو تھا تو یہ بی کی وجہ سے ربی بن گیا۔ اسی طرح اس کا اثر جو ہے وہ اگلے الفاظ پر بھی پڑ گیا ہے، الفلقو تھا الفلقی ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم نحو پڑھیں گے تو اس وقت ان چیزوں کو ہم غور سے دیکھیں گے۔ تو اعوذ بربی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، الفلق صبح کے، میں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے۔ دیکھیے فلق جو ہے یہ پھاڑنے کو کہتے ہیں، فالق پھاڑنے والا، یعنی اندھیرے میں سے پھاڑتا ہوا صبح کو لے کر آتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یاد رکھیے کہ انسان فتنوں کے حملوں میں ہر وقت گھرا ہوا ہے، چاہے وہ دن رات کی مشکلات ہوں، آفات ہوں، یا شرپسند انسان ہوں، یا حاسد ہوں، یا وائرسز ہوں، ہر طرح کے فتنے میں انسان ہر وقت گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس سے حفاظت مانگنی چاہیے، اور حفاظت مانگنے کے لیے جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے وہ موعظتین پڑھنے کا ہے۔ من شر ما خلق، من کا مطلب سے ہے، شر کا مطلب شر ہے، شر سے۔ اور دیکھیے من جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا تھا، من کا مطلب سے ہے، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے۔ اور شر جو ہے اس کے دو معنی ہیں، شر کا مطلب تکلیف بھی ہے، شر کا مطلب برائی بھی ہے، اور اردو میں ہم یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، شرارت ہے، شریر ہے، شرپسند۔ دیکھیے یہ تمام الفاظ جو ہیں عربی زبان کے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عربی کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا یہ لفظ جو ہے عربی سے آیا ہے۔ اور ویسے بھی ہماری اردو میں تقریباً 50% الفاظ عربی زبان کے ہیں۔ تو من شر، شر سے، ماں کا مطلب ہے جو۔ دیکھیے ماں کے اور بھی معنی ہیں، جیسے ماں کا مطلب نہیں ہے، تو عربی میں ہم کہتے ہیں، عربی میں فی کا مطلب ہے میں، تو فی ہی اس میں، اور ما فی ہی نہیں اس میں۔ تو ماں کا مطلب نہیں بھی ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہے، اور ماں کا مطلب کیا بھی ہے، ماں کا مطلب کیا بھی ہے۔ سو ماں کے تین معنی ہیں، یاد رکھیے، ماں کا مطلب نہیں، کیا اور جو۔ جب بھی استعمال ہو آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر ماں کا مطلب کیا ہے۔
اسی طرح ہمارے پاس ایک لفظ ہے من. من کے بھی دو معنی ہیں. من کا مطلب کون. یہ دیکھیے من کا مطلب جو ہے نا ہو بھی لکھا ہوا ہے. ہو از دیئر, کون ہے وہاں پر. دا ون ہو, اب یہاں پر جو ہے نا جو کے معنی میں آ گیا دا ون ہو. تو من ربوں کا, کون ہے تیرا رب. اور جو کا مطلب سمی اللہ لمن حمیدہ, سن لی اللہ نے اس کی جو تعریف کرے ہو اس کی. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. من کے بھی دو معنی ہیں اور ماں کے تین معنی ہیں, نہیں, کیا اور جو. خلقہ, اس نے پیدا کیا, یعنی شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. دیکھیے یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ خالق, مخلوق, خلق خدا, تخلیق, یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو یہ خلقہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, خالق بھی عربی زبان کا لفظ ہے, مخلوق بھی عربی زبان کا لفظ ہے. تو یہ ہمیں تو شر سے اس نے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا, مگر بعض انسان شر پھیلاتے ہیں. تو اسی طرح جاندار اور بے جان چیزوں کے شر سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں. اور آج کل جو بے جان چیز جس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کیا ہوا ہے وہ کووڈ-19 وائرس ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہمیں بچائے. من شر ما خلق. اچھا, اس میں شامل 3 قسم کے شرور کا ذکر کیا ہے. کون کون سے ہیں بھائی؟ غاسقن, اندھیرا, نفاثات, جادو یعنی پھونکنے والے جو گروہ میں پھونکتے ہیں, جادو کرتے ہیں, حاسدن, حاسد. یعنی ان تینوں حملوں میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس وقت کس حملے کی زد میں ہوں. اندھیرے کے وقت انسان کو نہیں پتا ہوتا کون مجھ پر حملہ کرنے والا ہے. جادو کا پتہ نہیں چلتا کہ کون مجھ پر جادو کر رہا ہے. اور حاسد جو حسد کر رہا ہے اس بندے سے, اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کون مجھ سے حسد کر رہا ہے. تو ان تینوں شرور سے خاص طور پر پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موعظتین عطا فرمائی ہیں. ومن شر, اور شر سے, غاسقن, اندھیرا, اور اندھیرے کے شر سے, اذا, جب. یاد رکھیے اذ اور اذا ان دونوں کے معنی جب میں آتا ہے. اذ کا مطلب بھی جب ہے اور اذا کا مطلب بھی جب ہے. وقبا, چھا جائے. اچھا دیکھیے وقبا کا مطلب ہے چھا گیا, یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس میں چھا گیا یعنی ہو گیا کام. لیکن جب وہ اذا کے ساتھ آئے گا یا اس لفظ سے پہلے اذا آ جائے گا تو اس کا معنی جو ہے وہ مضارع میں چینج ہو جائے گا, یعنی فیوچر اور پریزنٹ میں چینج ہو جائے گا. تو ماضی نہیں رہے گا. دیکھیے ماضی میں اس کا مطلب ہے چھا گیا, لیکن اذا وقبا جب چھا جائے ان فیوچر میں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اذا کی وجہ سے معنی تھوڑا بدل جاتا ہے. ومن شر غاسقن اذا وقب, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. دیکھیے شام کے وقت انسان جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے اور خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. میجورٹی آف دا کرائم جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوتے ہیں. میجورٹی آف دا کرائم. ایک جج صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی 2 وقتوں کا خیال رکھنا. ایک جب دوپہر کو کیلولا کر رہے ہوتے ہیں لوگ, اس وقت جو ہے کرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور دوسرا مغرب کے بعد کرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بچوں کو خصوصاً اپنی پروٹیکشن میں رکھا جائے. اور رات کے وقت جو ہے جب انسان فارغ ہوتا ہے تو ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتا ہے. اب ٹی وی پر کوئی بھی قسم کا پروگرام آ رہا ہو تو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آج کا تو معلوم نہیں, پہلے سینما اور کلب ہوا کرتے تھے, لوگ اس میں جایا کرتے تھے اور بے حیائیوں کے کام ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور رات میں دشمن کے حملے ویسے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور شر سے نفاثات, پھونکے مارنے والوں کے. نفاثات کہتے ہیں جادوگر, جو پھونک مارنے والی جادوگرنی ہوتی ہے, اور نفاثات جو ہے یہ اس کی جمع ہے, پھونکے مارنے والیوں کے. فی العقد, عقد جو ہے وہ گرہ کو کہتے ہیں, عقدہ. اور عقد جو ہے اس کی پلورل ہے, گرہوں میں. تو اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں عقد جو ہے وہ شادی کی گرہ کو کہا جاتا ہے. تو گرہ کا لفظ آیا کہ پھونکے مارنے والیوں کی گرہوں میں. عموماً
جادو جب کرتے ہیں تو وہ گرہ لگاتے جاتے ہیں، دھاگے پہ پھونکے مارتے جاتے ہیں، گرہ لگاتے جاتے ہیں، پھونکے مارتے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اس لیے استعمال ہوئی ہے. یعنی فی العقد گرہوں میں، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کی گرہوں میں. ہمارے خاندانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی یہاں مت کھاؤ، وہاں مت پیو، یہاں مت بیٹھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان تمام چیزوں کا علاج اس صورت میں ہے. جادو ایک بڑی سخت آزمائش ہے اور اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے معلوم نہیں کیا کیا غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے جو ہے پناہ مانگنی چاہیے. اور ایک اور قسم کے بھی پھونکے مارنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر رات میں 3 گرہیں باندھتے ہیں، یعنی شیطان. اب وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر، یعنی جب وہ سوتا ہے تو 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گروہ پر ایک منتر پڑتا ہے، تیرے لیے یہ رات بہت لمبی ہو تو خوب سو جا. اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اگر وہ وضو کرے انسان تو اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور اگر اس کے بعد وہ نماز پڑھے پھر تمام گرہیں کھل جاتی ہیں. اور وہ صبح اس حال میں اٹھتا ہے، اس حال میں ہوتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح جو ہے وہ انتہائی سست اور خبیث النفس ہوتی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسدن حسد کرنے والے. دیکھیے حسد کرنے والا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے چھین کے مجھے مل جائے. رشک کرنے والا یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل سے اس کو دیا، مجھے بھی مل جائے. تو حسد جو ہے وہ حرام ہے، رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی اللہ وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، مجھے بھی ایسے ہی کر دے کہ میں اس کی طرح نیکیاں کروں. تو ومن شر حاسدن، اور شر سے حسد کرنے والے کے، اذا حسد، پھر وہ یہ آ گیا اذا کے مطلب اذ اور اذا کے 2 معنی ہیں. اذ اور اذا کے معنی ہے جب، اور اذا کے بعد جب ایک ورب آتا ہے تو وہ ماضی سے مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا ترجمہ. یعنی حسدہ کا مطلب ہے حسد کیا. اذا حسد، جب حسد کرے، جب وہ حسد کرے. تو آئیے اس کا ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں. ومن شر، اور شر سے، حاسدن حسد کرنے والے کے، اذا جب، حسدہ وہ حسد کرے. اس صورت کو زندگی میں لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد 3 کل پڑھتے تھے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے. اب ہم میں سے کون ہے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فارمولہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.